عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح کی خبریں آتی ہیں دیکھیے کہ کوئی نوجوان بھگوان سے نالا مندر کو ہی توڑ پھوڑ مچا دیتا ہے مندر میں، اور داڑھی والے استاد کو ملیٹنٹ کہہ کر کے خاتون افسر جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ امریکہ میں ہندو نیشنلسٹ گروپس نے کووڈ ریلیف کے نام پر کتنے لاکھ ڈالر جمع کیے، میں وہ آپ کو تفصیلات سناتا ہوں۔ کس طرح جو ہے ایک دوست اپنے دوست کو پولیس انفارمر سمجھ کر کے مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہندو بھائی آ کر کے آگ بجھا دیتے ہیں۔ تائیوان میں جو خطرناک حادثہ پیش آیا ٹرین کا، اس میں کیا ہلاکتیں ہوئی وہ۔ پاکستانی نژاد زاہد قریشی کون ہے جو امریکہ میں پہلے مسلم فیڈرل جج بنے ہوں گے، اور تیونس میں خاتون نے بچی سمیت کیوں کر کے خودکش دھماکہ کیا ہے۔ ساری چیزیں رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کہاں پر کام چل رہا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، قومی راجدھانی دہلی کے پشچم پوری علاقے میں پیش آنے والے ایک عجیب و غریب واقعے میں ایک نوجوان نے مندر میں رکھی مورتیوں کو اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران اس کا ذریعہ معاش بند ہو گیا اور وہ سخت معاشی تنگی کا سامنا کر رہا تھا۔ یعنی بھگوان سے اس قدر ناراض ہو گیا کہ اس نے بدلہ لے لیا۔ پولیس کے ایک بیان کے مطابق ہفتے کے روز صبح تقریباً 9 بجے پشچم پوری کے ماتا وشنو مندر کے پجاری رام پاٹھک جب مندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مندر کے کھلے حصے میں رکھی دیوتا شیو کی 2 مورتیاں اپنی جگہ پر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر مورتیاں بھی نقصان دہ نظر آ رہی تھیں۔ مندر کے احاطے میں اینٹ اور پتھر بھی بکھرے پڑے تھے۔ پجاری نے اس کی معلومات پولیس کو دی۔ رام پاٹھک کے مطابق رات میں جب وہ مندر سے باہر نکلے تو اس وقت مندر کی تمام چیزیں اپنے ٹھکانے پر صحیح سلامت موجود تھیں۔ پجاری کی شکایت پر پولیس نے معاملے کی جانچ پڑتال شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس واقعے میں 28 سالہ وکی نامی شخص کا ہاتھ ہے۔ پولیس نے جب اسے حراست میں لے کر کے تحقیق کرنا شروع کیا، چھانبین کی، پوچھ گچھ کی، تو اس نے بتایا کہ لاک ڈاؤن سے قبل وہ کباڑ جمع کر کے اپنی روزی روٹی چلاتا تھا جو بند ہو گیا تھا۔ نیز اس نے بھگوان سے کہا تھا کہ تو نے مجھے بھکاری بنایا، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، اور اس طرح کہتے ہوئے اس نے بدلہ لے لیا مندر کے دیوی دیوتاؤں سے۔ وہاں رکھے ہوئے مندر میں پتھر بازی کی اور مندروں کو توڑ پھوڑ مچایا۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں کورونا کے معاملے بڑھنے کے سبب حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا، جس کا سب سے زیادہ خمیازہ، جس کا سب سے زیادہ اثر جو ہوا وہ دہاڑی مزدوروں کو اٹھانا پڑا تھا، اور لاکھوں یومیہ مزدوروں کو سینکڑوں میل سفر کر کے اپنے گاؤں کا رخ کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ اسی طرح کا ایک نالاں شخص جو ہے اس وقت بھگوان سے غصے میں آیا اور ان کی مندر میں موجود تمام چیزیں توڑ پھوڑ کر کے مچائی۔ فی الحال پولیس اس سلسلے میں جو ہے تحقیقات کر رہی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی خبریں بھی بھارت سے آیا کرتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور خبر سناؤں۔ داڑھی والے سے کس قدر نفرت ہے ایک افسر کو۔ ضلع پونچھ کے سب ڈویژن سرنکوٹ کے خاتون زونل ایجوکیشن پلاننگ آفیسر ZEPO جس کو کہا جاتا ہے، اس نے ایک اسکول کے معائنے کے دوران مبینہ طور پر ایک داڑھی والے استاد کو بہت بڑا جنگجو کہہ دیا اور علاقے میں واقع ایک مسجد کی توہین بھی کر ڈالی۔ دریاسنا جہاں سب ضلع مجسٹریٹ سرنکوٹ سلیم احمد نے مذکورہ افسر کے نام وجہ بتاؤ نوٹس تو جاری کیا ہے، وہیں مقامی امام مفتی فاروق احمد مصباحی نے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مبینہ واقعہ سرنکوٹ کے دندک کانی گھوڑی علاقے میں واقع
यासीन पब्लिक स्कूल में 1 अप्रैल को रौनुमा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मज़कूरा अफसर, जिसकी शनाख्त कमलेश कुमारी कहा गया है, उसके तौर पर हुई है उसकी शनाख्त, एक स्कूल के मुआयने के दौरान एक उस्ताद को ये सबसे बड़ा मिलिटेंट है, इसकी शक्ल देखो कहते हुए सुना जा सकता है। मकामी इमाम मुफ्ती फ़ारूक अहमद मिसबाही ने इस उस्ताद की शनाख्त आशिक हुसैन के बतौर की है, जिसने दाढ़ी रखी हुई है और सुन्नत पर अमल कर रहा है। उन्होंने मज़कूरा अफसर को तब्दील करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बैकअप नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखने का मतलब, देखिए कि खातून जो अफसर है वो अपना तालीमी मुआयना करने के बजाय एक दाढ़ी वाले उस्ताद को जंगजू और दहशतगर्द तक कह देती है और मस्जिद की तौहीन करती है, और ऐसे अफसरान को जो है यहाँ पर स्कूल में मुआयने के लिए भेजा जाता है। तो इन लोगों के जहनों में किस तरह की गलाजत और किस तरह की नफ़रत और अदावत भरी हुई है, इस तरह के वाक़यात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो है इस वक्त सवालात के घेरे में 5 ग्रुप आए हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद बराए अमरीका और एकलव्य विद्यालय फाउंडेशन, इन्फिनिटी फाउंडेशन, सेवा इंटरनेशनल और हिंदू अमरीकी फाउंडेशन HAF, इन तमाम तंजीमी बाहमी रिश्तेदार RSS से है, इनकी ज़ैली तंजीमें हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट सामने आई है, इसमें इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि 5 अमरीकी तंजीमें जिसका रिश्ता हिंदुत्व और हिंदू बालादस्ती ग्रुप से है, उन्होंने कोविड-19 रिलीफ फंडिंग में 8,33,000 अमरीकी डॉलर्स हासिल किए हैं अलग अलग उन्वानात से। अल जज़ीरा ने अमरीका के छोटी कारोबारी इंतज़ामिया SBA की जानिब से जारी करदा तफसीलात का हवाला दिया है अपनी रिपोर्ट में, और ये वो इदारा है जो छोटे कारोबारियों और ताजिरों की मदद करता है। SBA ने मज़कूरा फंड्स को उसके कोरोना वायरस एड रिलीफ और माशी सिक्योरिटी CARES एक्ट के इकोनॉमिक इंजरी डिज़ास्टर लोन एडवांस EIDLA, डिज़ास्टर असिस्टेंट लोन DLA और पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम जिसको PPP के हिस्से के तौर पर दिया गया है। इन तमाम प्रोग्रामों का मकसद वबा के दौरान अपने स्टाफ को बरसरे रोज़गार रखने के लिए कारोबार को माशी इमदाद फराहम करना है। सवालात के घेरे में आए हुए ये 5 ग्रुप में विश्व हिंदू परिषद बराए अमरीका भी है और एकलव्य फाउंडेशन भी है, और भी बहुत सारे जिसका मैंने शुरू में इजहार किया। उनका तमाम लोगों फाउंडेशंस का हो या इन तमाम तंजीमों का ताल्लुक जो है वो RSS से है। VHPA को PPE के तहत 1,50,000 अमरीकी डॉलर और EIDLA के और DAL प्रोग्राम के तहत 21,430 अमरीकी डॉलर मिले हैं। इसके हिंदुस्तान के हम मनसब VHP को 2018 में CIA बतौर एक मजहबी शिद्दत पसंद तंजीम के ज़ुमरे में खड़ा किया गया है। हालांकि मज़कूरा VHPA का दावा है कि उसकी VHPA से अलहदा कानूनी शनाख्त है। इसकी वेबसाइट पर यह तज़किरा है कि मज़कूरा तंजीम इसी तरह के उसूल और सोच के हामिल है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में चंदा इकट्ठा करने और वो भी ऐसी तंजीमें जिसका ताल्लुक जो है वो RSS से होने और तमाम की तमाम तंजीमें अमेरिका में इस तरह फ़ंड जमा करने की वजह से इस वक्त तंजीमें जो है तहक़ीक़ात के घेराव में आ चुके हैं। अमेरिका की नज़रें इस वक्त इसमें आई हुई हैं, जिसको लेकर कि जो है अल जज़ीरा ने तफसीली तौर पर रिपोर्ट पेश की है, जिसका कुछ हिस्सा मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त पेश किया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आप बात करते हैं उस दोस्त की जो दोस्त ने अपने दोस्त पर पुलिस इन्फॉर्मर होने का ख्याल करते हुए उसको मार डालता है। दरअसल ये महाराष्ट्र के नागपुर से आई हुई है और कातिलों की शनाख्त इस वक्त राजेश और राहुल के हिस्से से कर ली, जो दोनों जो है रिश्तेदार हैं, और मारने जिसको मारा गया है उसकी शनाख्त उमेश अलियास जीतू के हिसाब से कर ली गई है। और ये सब के सब जारी पटका नामी इलाके के रेसिडेंशियल है, वहाँ के मकामी हैं। जुमा के दिन ये मामला पेश आया हुआ है। बताया जा रहा है कि अपने दोस्त पर उन्होंने पुलिस इन्फॉर्मर होने का खदशा जाहिर किया, उसको मार दिया, और कुछ शराब की बोतलें मिलने के बाद जो है पुलिस को अलग तरह का शक हुआ। फिलहाल जो है इन कातिलों को पुलिस ढूंढ रही है और इस मामले को दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ करने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों इस तरह का मामला पेश आया। नाज़रीन गिरामी, उधर नफ़रत के शोलों से आग लगाते हुए मंजर तो
ہم لوگوں نے بہت دیکھے ہیں اور بھارت میں ان دنوں بہت ہی زیادہ نفرت پھیلایا جا رہا ہے اور صبح سے شام تک ایسی خبریں آتی ہیں جس کو سن کر کے جو ہے دل دہل جاتا ہے۔ ایسے میں کہیں کہیں سے یہ خبر بھی آتی ہے کہ یہاں پر بھی ابھی بھی امن و بھائی چارگی قائم ہے اور ہندو مسلمانوں میں اس طرح کے دن دیکھنے کو ملتے ہیں یا اس طرح کی چیز جو پہلے دیکھنے میں آتی تھی۔ مدھیہ پردیش کے ودیشا ضلع کے ستپاڑا سے متصل شیرپور میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ جب شیرپور گاؤں کے مسلمان نماز پڑھنے میں مصروف تھے اور ان کے کھیتوں میں کھڑی فصل میں آگ لگ گئی تو پڑوسی گاؤں ستپاڑا کے ہندو بھائیوں کی مسائی جمیلہ سے آسمان سے بات کرتے ہوئے آگ کے شعلوں پر قابو پا لیا گیا اور فصل میں لگی آگ کی لپیٹیں جتنی تیز تھی اس سے زیادہ کہیں تیزی سے ہونے والی محبتوں کی بارش نے جب آگ پر قابو پایا تو لوگ دیکھتے رہ گئے۔ گاؤں کے سرپنچ رئیس احمد ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ شیرپور سے متصل سبھی گاؤں میں جو بھائی چارہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ گاؤں کے مسلمان جب نماز پڑھنے میں مصروف تھے اور کھیت میں کھڑی فصل میں آگ لگ گئی تو مسلمانوں کو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ پڑوسی گاؤں ستپاڑا کے ہندو بھائیوں نے جب آسمان میں اٹھتے دھوئیں اور آگ کے شعلوں کو دیکھا تو آگ بجھانے کے لیے جس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لے کر کے نکل پڑا اور پورے کھیت آگ کے حوالے ہوتے۔ جو فصل جہاں پہ لہلہا رہے تھے تو اس پر جو ہے اس وقت ہندو بھائیوں نے قابو، جس کی وجہ سے بہت بڑے نقصان سے مسلمان کے کھیت بچ گئے، مسلمان بھی بچ گئے۔ اسی کے چلتے اس وقت یہاں جو ہے جو معاملہ پیش آیا بحیثیت انسان جو ہے پیش کر کے جو ہے اس خبر کو بہت زیادہ وائرل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ معاملہ پیش آیا ہے مدھیہ پردیش کے ودیشا ضلع کے ستپاڑا میں۔ باقی ناظرین آئیے ایک اور خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور وہ خبر ہے کل تائیوان میں جو کچھ ہوا آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر حادثہ پیش آیا تھا جس میں لگ بھگ 200 سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی تھی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جملہ مرنے والوں کی تعداد 66 ہو چکی ہے، جس میں بیرون ممالک سے تعلق رکھنے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ 200 کو پار ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑا حادثہ کل پیش آیا تھا، 2 ٹرین آپس میں ٹکرانے کے بعد پھر جو ہے دیوار سے جا ٹکرائی تھی اور اس کی بہت ساری بوگیاں جو ہے اپنے پٹری سے اترنے کی وجہ سے اس میں سفر کر رہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے چوٹیں پہنچی تھی۔ اس میں جملہ طور پر 350 لوگ سفر کر رہے تھے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ صبح خبر یہ آئی تھی کہ 67 افراد زخمی ہیں، جبکہ اب زخمیوں کی تعداد 150 کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد مہلوکین کی تعداد بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طرح کی جو ہے تائیوان سے اس وقت آفیشیل خبر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ کے عدالتی نظام میں فیڈرل جج شپ کے لیے صدر جو بائیڈن نے جن 11 چہروں کو نامزد کیا ہے ان میں سے ایک نام زاہد قریشی کا بھی ہے جو پاکستان نژاد ہیں۔ اگر ان کے نام پر مہر لگتی ہے تو امریکہ کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوگا جب کوئی مسلمان فیڈرل جج کے عہدے تک پہنچے گا۔ پاکستان کے لیے بھی یہ فخر کا موقع ہے تو ایشیا کے لیے بھی یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ بائیڈن کی ٹیم میں ایشیائی اور سیاہ فاموں کو خاص نمائندگی ملی ہے۔ اس درمیان آپ کو بتاتے ہیں کہ قریشی یہاں تک کیسے پہنچے۔ سینئر کوری بکر نے کہا کہ جج قریشی امریکہ کے لیے کئی کردار کامیابی کے ساتھ نبھاتے رہے ہیں اور اگر ان کا نام فائنل ہو جاتا ہے تو امریکہ میں وہ تاریخ رقم کر دیں گے۔ ان سبھی کرداروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جانیں کہ ان کی نامزدگی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ درحقیقت فیڈرل جج شپ کے لیے جو 11 نامزدگیاں کی گئی ہیں ان میں سے 9 خواتین ہیں اور صرف 2 مرد ہیں۔ اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی وائٹ یعنی سفید نسل کے جج کو نامزد نہیں کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 سال کی مدت کے دوران مرد اور کنزرویٹو طبقے کو عدالتی نظام میں بڑھاوا دیا تھا۔ اس رجحان کو بدلنے کے لیے بائیڈن نے جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایشیائی، افریقی یا سیاہ فام چہروں کو اپنی ٹیم میں جگہ دینے کے لیے مشہور رہ چکے بائیڈن نے ان نامزدگیوں کو لے کر بھی تنوع کو فروغ دے کر ملک میں اتحاد کو مضبوط کرنے کی بات کہی ہے۔ زاہد قریشی کی پیدائش نیو یارک میں ہوئی تھی، ان کی پرورش نیو جرسی میں ہوئی۔ ان کی والدہ شاہدہ اور والد ڈاکٹر نثار قریشی پاکستان سے امریکہ میں جا کر بس گئے تھے اور تب سے وہیں رہ رہے ہیں۔ قریشی نے 1997 میں گریجویشن کرنے کے بعد جیوری میں ڈاکٹر کی ڈگری رنگریلا اسکول سے سن 2000 میں حاصل کی تھی۔ سال 2019 میں نیو جرسی میں زاہد قریشی کو مجسٹریٹ جج کے طور پر تقرری ملی تھی اور اس عہدے کو فیڈرل جج کے طور پر سمجھا ضرور جاتا ہے اور کہہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ ٹیکنیکی طور پر پیچیدہ معاملہ ہے۔ اول تو یہ تقرری امریکی صدر نہیں کرتے، اس لیے فیڈرل جج شپ سے یہ عہدہ الگ ہی ہوتا ہے۔ بہرکیف لمبی رپورٹ ہے، ان کی تفصیلات بھی لمبی ہے، لیکن اس طرح سے ایک بہت بڑے عہدے پر بائیڈن کی جانب سے ایک مسلم چہرے کو اور وہ بھی ایشیا کے ایک ملک سے تعلق رکھنے والے کو نامزد کرنا، اور ایسے بہت سارے چہروں میں جو چہرے اس وقت وہاں پر بالخصوص ایسے دور میں جس دور میں جو ہے الگ طرح کی عصبیت برتنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس وقت جو ہے اس فیصلے
کو سراہنے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، تیونس میں خودکش حملہ آور نے اپنی بچی سمیت خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ کس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں ناظرین گرامی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تیونس کے حکام کا ماننا ہے کہ پہاڑی علاقے میں سیکورٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران ایک خاتون خودکش حملہ آور نے گرفتاری کے خوف سے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا اور اس دوران اس کی بچی بھی اس کے ساتھ تھی۔ تیونس کی وزارت داخلہ کا ماننا ہے کہ سیکورٹی فورسز پہاڑی علاقے میں مسلح گروپوں کا پیچھا کر رہی تھی اور اس دوران انہوں نے ایک مسلح حملہ آور کو فائرنگ سے ہلاک کیا، جس کے بعد خودکش بیلٹ پہنی اس کی اہلیہ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دھماکہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی گود میں موجود بچی بھی ہلاک ہو گئی، جبکہ خودکش حملے میں خاتون کی بڑی بیٹی شدید زخمی ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے پوری دنیا میں قتل و عام، غارت گری سب کچھ عام ہے، اور ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ آخر اس طرح کا کیسا فیصلہ لے سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سپر پاور طاقتیں آخر ان ملکوں کو کہاں پہنچا چکی ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔